اس مشاعرے کی نظامت کے لیے اس شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں جو عالمی شہرت یافتہ ہے۔ میری مراد جناب معین شاداب سے ہے۔ میں معین شاداب صاحب کو ان مصروں سے زحمت کلام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سے تکمیل کاروبار جہاں، حسن تخلیق کی بہار ہیں ہم، جن کو فنکار کہتی ہے دنیا، اس کی قدرت کے شاہکار ہیں ہم، جا کے دامن میں کوہ ساروں کے آبشاروں کا نور لائے ہیں، کر کے پرواز چاند تاروں تک چاند تاروں کا نور لائے ہیں۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ زوردار تالیوں کی گونج میں جناب محترم معین شاداب صاحب آئیں اور اس مشاعرے کی کارروائی کو سنبھالیں۔ اس تاریخی مشاعرے کی صدر عالی وقار محترمہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ پاٹنکر صاحبہ، محترم ڈاکٹر ظہیر آئی قاضی صاحب صدر انجمن اسلام، اس جلسے اور مشاعرے کے سرپرست محترم ڈاکٹر پرنسپل محمد سہیل لوکھنڈ والا صاحب سابق رکن اسمبلی، محترم ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب، ایڈوکیٹ یوسف ابراہانی صاحب، اس خوبصورت ایونٹ کے کنوینر ڈاکٹر علاء الدین شیخ صاحب چیف ایڈیٹر عوامی رائے، محترم بہجت ایوب نجمی صاحب، حکیم سراج الدین ہاشمی صاحب، بھائی فضل الرحمان صاحب اور محترم نور امروہی صاحب، جن کی وجہ سے آپ سب لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا، میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا، نہیں مروں گا کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا۔ دوستو، محبت میں جان نچھاور کرنا ہماری صدیوں کی روایت ہے۔ آج کا یہ مشاعرہ دراصل محبتوں سے ہی عبارت ہے، جو محترم نور امروہی صاحب کے جشن کے طور پر اس تاریخی آڈیٹوریم میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ نور امروہی صاحب کے تعلق سے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، ان پر بہت سے مقالات بھی لکھے گئے ہیں، ان کے اعزاز میں پوری دنیا میں جلسے منعقد کیے گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو نور امروہی صاحب کا کام ہے وہ دراصل اردو کا فروغ ہے، جس کا ذکر یہاں پر ہوا تھا۔ انہوں نے امروہہ جیسی سرزمین، جو ولیوں کی سرزمین ہے، جو بڑے شاعروں اور دانشوروں کی سرزمین ہے، اس سرزمین امروہہ پر آنکھیں کھولی، اور اس کے بعد ممبئی دبئی ہوتے ہوئے وہ 7 سمندر پار امریکہ میں جا بسے، جہاں انہوں نے ایک اکیڈمی قائم کی جو ہر برس ایک نعتیہ مشاعرہ گزشتہ 1 دہائی سے وہاں پر منعقد کرتی آ رہی ہے، انٹرنیشنل نور اکیڈمی۔ دیار غیر میں نعتیہ مشاعروں کا انعقاد کرنا، اور وہ بھی تواتر کے ساتھ کرنا، دراصل ایک بہت بڑا کام ہے، اور چونکہ ان کو سرور کائنات سے نسبت ہے اس حوالے سے کہ وہ نعتیہ مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نور امروہی کی شخصیت میں نور کا اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ شخص مزید نورانی ہو جاتی ہے۔ نور امروہی صاحب سخن کی فصیل پر ایک ایسا روشن چراغ ہے کہ جس کے اجالے پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، اور نور وہ بھی امروہہ کا نور، جہاں پر بڑی شخصیتیں میں اگر نام لوں گا، سب سے بڑا نام مصطفی کا ہے، جو میر تقی میر کے پائے کے شاعر شمار کیے جاتے تھے۔ وہ مصطفی جنہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ مصطفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا۔ تو اس سرزمین سے ان کا تعلق ہے، اس کے بعد کوئی تعارف ان کا کرانے کی ضرورت نہیں پڑ جاتی ہے۔ ان کا ایک شعری مجموعہ دعائیں کام آتی ہیں نہ صرف منظر عام پر آیا، بلکہ کئی شہروں میں، کئی ملکوں میں اس کی رسم اجرا بھی انجام پائی، اس کی رسم رونمائی بھی ہوئی، اور ادبی حلقوں میں اس کو بہت ہی احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال درمیان میں ان کے تعلق سے باتیں کرتا رہوں گا۔ میں اس موقع پر، کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے، نور بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس بڑے شہر میں، جو ایک ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کا ایک بڑا شہر ہے،
جو شہر نگارہ کہلاتا ہے، جو صنعتی شہر ہے، اس میں آپ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ عوامی رائے کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نور امروہوی صاحب کا یہ جشن منعقد کر کے ان پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، بلکہ ہم تمام شاعر برادری پر، ادیب لوگوں پر انہوں نے احسان کیا ہے، اور ہم نور صاحب کا یہ جشن یہاں پر منا رہے ہیں۔ عوامی رائے ایک اخبار ہے، اور عوامی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہماری عام زندگی میں بھی۔ میں محترم ڈاکٹر علاء الدین شیخ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک جملے میں مبارکباد ان لوگوں کو بھی جن کو یہاں پر محترم سہیل لوکھنڈ والا صاحب کی نظامت میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ دوستو، یہ جب کسی کا اعزاز کیا جاتا ہے، کسی کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے، تو دراصل ہم ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کا ذکر کرنا بھول جائیں، ان لوگوں کی صلاحیتوں کا اعتراف نہ کریں، خدمات کا اعتراف نہ کریں جنہوں نے کوئی احسان کیا ہے اس معاشرے پر، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر محسن اتارنا بند کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے محسنوں کا اعتراف کیا کرتے ہیں ہمیشہ، کہ جن لوگوں نے سماج کے مختلف شعبوں میں کچھ خدمات انجام دی ہیں، ہم ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ آئیے، میں چاہتا ہوں کہ اب سیدھے مشاعرے سے آپ کو جوڑا جائے۔ بہت خوبصورت فہرست ہے، سب لوگوں کے نام آپ لوگوں کو بار بار بتائے گئے ہیں، اور آپ ان کو اسٹیج پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک ہماری بڑی خوبصورت روایت، بلکہ میں تو اس کو سعادت کہا کرتا ہوں، کہ ہم سرور کائنات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی محفلوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پھر یہ مشاعرہ جو نور صاحب کا جشن ہے، جنہوں نے نعت کے لیے بہت کام کیا ہے، نعتیہ مشاعرے منعقد کیے ہیں، اگر اس مشاعرے کا آغاز نعتیہ شاعری سے ہو تو اس کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آئیے میں گزارش کروں ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک شاعر سے، جو جمع سال ہیں اور بستی سے ان کا تعلق ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں شاعری پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، ان کی آواز پہنچی ہے، اور ہندوستان بھر میں وہ آپ کے شعر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں ان چند شعروں کے ساتھ کہ آئیے عرش کے زینے کی طرف چلتے ہیں، آئیے عرش کے زینے کی طرف چلتے ہیں، رب سے ملنا ہے مدینے کی طرف چلتے ہیں، زخم جن ہاتھوں سے کھانا انہیں مہکا دینا، زیست کے ایسے قرینے کی طرف چلتے ہیں، اور کس طرف چل دیے، منزل نہ ادھر ہے نہ ادھر، لوٹیے مکہ مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے گزارش کریں جناب اسد بستوی سے کہ براہ کرم آپ تشریف لائیں، اور آج کے اس مشاعرے کا آغاز نعت سرور کائنات سے کریں۔